الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ قیامہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سورت کی تفصیل کو بھی دیکھیں گے اور اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سورت کی آیتوں پر نظر دوڑانے سے پہلے اگر ہم اس کے مرکزی مضمون یا بنیادی موضوع کو سمجھ لیں تو ہمیں سورت بہت واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ سورت کا موضوع اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو منکرین ہیں، جو قیامت، آخرت، دوبارہ جی اٹھنے اور جزا و سزا کے تصور کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے شبہات کو یہاں پہ رد کیا گیا اور ان انکار کرنے والوں کو حقیقت کی طرف متوجہ بھی کیا گیا۔ تو چلیے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے انکار کی وجوہات کیا تھی۔ ان کے انکار کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی۔ پہلی، دنیا فانی کی محبت۔ دیکھیے، قاعدہ یہ ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسری بنیاد، اطاعت اور تقوی سے متکبرانہ اعراض۔ اس لیے کہ مال اور حب جاہ کی آرزویں انسان کو ایک پرفریب جال میں پھنسا لیتی۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول کا ذکر یوں فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کچھ نہیں، تم دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسری بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمتع۔ پس نہ تو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ انکار کیا اور منہ مڑا، پھر اپنے لوگوں میں اکڑتا ہوا چل دیا۔ تو پہلی تصویر ان لوگوں کی تھی جو دنیا سے محبت کرتے تھے۔ دوسری تصویر ان لوگوں کی ہے جو اپنے اہل و مال کے گھمنڈ میں خدا سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ تو چلیے ہم یہاں سابق سورے سے بھی اس کا تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ سابق سورے میں ان کے تکبر و انکار کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اس لیے اس صورت میں جو ہے ان کے انکار کو تفصیل نہیں بلکہ بس دلائل یہاں پہ پیش کیے گئے، بالکل ایسے کہ کاریگر پہلے لوہے کو تپا کر نرم کرتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑا مارتا ہے۔ اس لیے ان کے شبہات کے لیے طریقہ ایسا اختیار فرمایا ہے جو بالکل ان کے حسب حال بھی ہو اور جو ان کے شک کو دور کر کے ان کو غفلت کی نیند سے جگا لے۔ اس لیے اس سورے میں ایسی تنبیہات اور ایسی دلیلیں جمع کی گئی ہیں جو مخاطب کو پوری طرح قائل اور ہوشیار کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ تو چلیے آیتوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں قیامت کی قسم کھائی ہے، تو اس میں بہت ہی جھڑکیوں اور تہدید کی انتہائی شدت پیدا ہو گئی۔ گویا کہ کلام میں خود پکار کر کہا جا رہا، یہ کیوں جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ وہ ہولناک ساعت آ رہی ہے جو ان کے سامنے معاملے کی تمام حقیقت خود بالکل بے نقاب کر کے رکھ دے گی۔ تو یہ قسم اقسام قسم میں سے ایک مخصوص نوعیت و حالت رکھتی۔ یہ ایک شے کو خود اس کے اوپر بطور شہادت پیش کر رہا، جس کے معنی یہ ہوئے وہ بات اس قدر واضح، اس قدر کھلی ہوئی اور اس قدر معلوم و معروف ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے انداز بیان کا ایک بہت قیمتی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں صبر اور فرصت کی قدر و قیمت کی تعلیم بھی ہمیں ملتی ہے کہ وہ جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ اس دن کو معلوم کر لیں جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن جواب میں دیکھیے، اس دن کے بجائے ان کی وہ حالت بتائی جاتی جو اس میں ہولناک دن کے آنے کے بعد ان کی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ موقع صبر کرنے اور انتظار کرنے اور مہلت سے فائدہ اٹھانے کا ہے، جلد بازی اور بے صبری کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مواقع پر اکثر فرمائے کہ ان سے اعراض کرو اور ان کو مہلت دو۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم کو تھوڑی سی مہلت اصلاح حال اور توبہ کے لیے دے رکھی ہے۔ انسان اکڑتا ہے اور مذاق سے پھر پوچھتا کہ وہ دن کب آئے گا، اگر اس کو آنا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا۔ تو انسان کے یہ ذہنی حالت کے مذاق اڑاتے اس کے جواب میں یہ شدت کا پہلو یہاں پہ اختیار کیا گیا، اور اس کے جواب میں اس دن کے آنے کی تاریخ نہیں بتائی بلکہ اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس معاملے کے اندر دیکھیے ایک نہایت اہم نفسیاتی حقیقت بھی چھپی ہوئی، اگر ہم غور کریں کہ جسم اور روح کے امراض میں ایک نہایت گہری مماثلت یعنی سملیرٹی ہے۔ جس طرح جسم کے امراض کا علاج اس کے ضد سے ہوتا، اسی طرح روح کا بھی یہی معاملہ ہے۔
بس جو شخص جلد باز اور بے صبرا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ کارگرد اور نفع بخش نسخہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صبر کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، وہ نفس ہے جو انسان کو اس کی برائیوں اور گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور اسے نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کراتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک درمیانی درجے کا نفس ہے جو نہ بالکل پاکیزہ ہوتا اور نہ ہی مکمل طور پر خواہشات کے تابع ہوتا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی قسم کھائی ہے، یعنی ہمارے نفس کو خود ہمارے نفس کے خلاف شہادت میں پیش کیا ہے۔ نفس لوامہ کو شہادت میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوا ہے اور اس پر ایک حاکم ہے اور اس کا کوئی محاسبہ کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض کام ہم جب کرتے اس پر ہمارا نفس ہم کو ملامت کرتا۔ یہ حالت تو اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جزا اور محاسبہ کا ایک دن ضرور پیش آنے والا ہے۔ تو یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی کہ انسان کے نفس کے اندر ایک باطنی واز یعنی کہ اندرونی تلقین یا نصیحت کرنے کی جو زبان ہوتی وہ موجود ہوتی، جو غلطیوں اور برائیوں پر اس کو برابر ٹوکتی اور نصیحت کرتی تاکہ نفس خود اپنی ہی آواز پر چل کر راضی خوشی اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے اور اس کے اندر انکار و سرکشی کا جو داعیہ نہ ابھرنے پائے۔ یہی باطنی حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بصیرت کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ تو پھر کیا تعجب کی بات ہے کہ اس بصیرت کے ہوتے ہوئے بھی وہ جزا کا انکار کس طرح کر سکتا؟ تو اس کا انکار اگر وہ کر سکتا ہے تو صرف اس صورت میں کر سکتا کہ وہ سرے سے خدا کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے ہی کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن یہ انکار نہ صرف ایک انتہائی درجے کی معصیت ہے بلکہ ایک سخت و شدید قسم کی حماقت بھی ہے۔ بے شک یعنی کہ خدا کی قدرت کا انکار خود خدا کے سامنے کرے اور شک کی وہ بیماری جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو پوری غرور اور پورے گھمنڈ کے ساتھ قیامت اور روز جزا کے مذاق کی صورت میں وہ ظاہر کر رہا۔ اب دیکھیں یہاں نفس لوامہ کی بھی کچھ صفت ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بصیرت کا جو ناقابل انکار ہونا اس بات سے بھی ثابت کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے اور ہیلے گڑے لیکن وہ کسی طرح بھی اس کو مطمئن نہیں کر پا سکتا۔ دیکھیے دل کے پردے میں کوئی چھپی ہوئی زبان برابر اس کو ٹوکتی اور اندر سے ملامت کی ٹھیس برابر اٹھتی رہتی، اور اس خرچ سے اس کو چھٹکارا صرف اسی صورت میں ملتا جب اس کی بدنفسی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے اعمال کی سیاہی اس کے دل کے احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بہرا کر دے اور اس میں نیک اور بد کے جو ہے فرق امتیاز کے لیے کوئی روشنی جو ہے سرے سے باقی نہ رہ جائے۔ تو نفس انسانی کی ایک آخری حد ہے جس کے بعد اصلاح کی جو تمام امیدوں کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا اور انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے ختم اللہ علی قلوبہم سے واضح کیا، یعنی کہ دلوں پر مہر کر دینے کے الفاظ سے جو ہے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اس حیت کی تصویر کھینچی ہے جو اس کے ظہور کے دن لوگوں کے سامنے آئے گی، جس کی ہولناکی اور وحشت تمام کی غفلت کو جھنجھوڑ کر جگا دے گی۔ اب رہے یہ سوالات کہ چاند کس طرح گہرائے گا یا سورج اور چاند کس طرح یکجا ہو جائیں گے، تو دیکھیے قیامت کے احوال و معاملات دنیا کے عام احوال و معاملات کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے قوانین پر ان کو ٹھیک تول سکیں۔ ان کا ذکر کا اصلی مقصد جو ہے عبرت و تنبیہ ہے بس۔ تو ایک دن چاند اور زمین دونوں سورج کی طرف کھینچی جائیں گی، اور چونکہ سورج کی حرارت اس وقت کم ہو جائے گی اور اس وجہ سے باوجود سورج سے قرب کے انسان زندہ تو رہ سکے گا لیکن اس کی روشنی سے اس کی نگاہیں خیرہ ہوں گی۔ تو اسی طرح چاند پہلے تو گہنایا جائے گا کیونکہ کرۂ زمین کے سورج کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے چاند کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر وہ سورج کے اندر جا پڑے گا۔ تو یہاں دیکھیے حضرت حسن بصری سے بھی روایت ہے کہ خسف قمر کے معنی یہ ہیں اس کی روشنی جاتی رہے گی۔ تو خسف کے جو اصلی مفہوم سے جو قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ نہایت قریب،
تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے کہ بس ایک وقت آئے گا چاند سورج میں جا پڑے گا اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ سورج قریب آ رہا ہے اور قریب ہے کہ زمین میں اس میں جھونک دی جائے، اور یہ دیکھ کر گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، تو اس وقت پکاریں گے این المفر، اب کہاں بھاگوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔